قیامت کے دن ایک بے نمازی عورت کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھا کرتی تھی؟ تو دنیا میں اللہ کے حضور جھکتی کیوں نہیں تھی؟ تو سجدے کیوں نہیں کیا کرتی تھی؟ سجدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کیوں نہیں کرتی تھی؟ تو وہ عورت کہے گی اللہ، شوہر کے کام کاج سے فرصت نہیں ملتی تھی، شوہر کی خدمت سے فرصت نہیں ملتی تھی، شوہر کے خوف اور دبدبے کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی، شوہر کی خدمت کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی، اللہ کے حضور نہ جھک سکی۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرمائیں گے، فرشتوں جاؤ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو میرے سامنے کھڑا کرو، حضرت آسیہ کو لے آؤ۔ فرشتے جلدی سے جائیں گے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو اللہ کے دربار میں حاضر کریں گے۔ اللہ کی ذات فرعون کی بیوی آسیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے گی، اے بے نمازی عورت، اے غفلت میں ڈوبی ہوئی عورت، اے گنہگار عورت، اتنا بتا دے کہ تیرا شوہر ظالم تھا یا آسیہ کا شوہر ظالم تھا؟ وہ آسیہ جسے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اس نے پھر بھی میرا ذکر نہیں چھوڑا، پھر بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ لوہے کی کنگھیوں سے جس آسیہ کے بدن چھیدے گئے، اس نے تو میرا ذکر نہیں چھوڑا، اس نے تو سجدہ نہیں چھوڑا تھا، اس نے تو نماز نہیں چھوڑی تھی، جس کے شوہر نے اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ آسیہ کے جسم کا کوئی ایک ایسا حصہ نہیں جس کے اوپر شوہر کی مار پٹائی کے نشانات نہ ہوں، زخم نہ ہوں، پھر بھی اس نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ وہ بدبخت عورت، وہ گنہگار عورت، میں رب کو اتنا بتا دے کہ تیرا شوہر ظالم تھا یا میری آسیہ کا شوہر ظالم تھا۔ وہ آسیہ جس کے سر میں لوہے کی کیلیں ٹھونکی گئیں، جسے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا، پتھروں کی بارش برسائی گئی، جسے سولی پر چڑھایا گیا، اتنے بڑے ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی اس نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا، میری یاد سے ایک پل بھی غافل نہیں رہی۔ اے عورت، تیرا یہ عذر غلط ہے، تیرا یہ عذر غلط ہے۔ اگر کسی خامد کا ظلم، کسی شوہر کا ظلم بیوی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے فرعون آسیہ کو روکتا کہ اللہ کو سجدے نہ کر، مگر آسیہ چھپ چھپ کے مجھے سجدے کرتی رہی۔ اے عورت، تیرا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہی ہے، تو اپنی زندگی غفلت میں گزار کے آئی ہے، تو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ آج تو دیکھے گی کہ بے نمازی عورتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج تو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اس بدبخت اور بدقسمت اور بے نمازی عورت کو اٹھاؤ، جہنم کے تمام دروازے کھول دو، اسے دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دو۔ اب جہنم کی آگ کے اندر ایک بہت بڑا زہریلا آگ کا سانپ ہوگا جو روزانہ اس کی پیشانی پر ایک ڈنگ مارے گا۔ جہنم کا دردناک عذاب ایک سائیڈ پہ، مگر سانپ کی اس ایک ڈنگ کا عذاب ایک سائیڈ پہ، یہ عذاب زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ وہ پیشانی پر ڈنگ اس لیے مارے گا کہ یہ عورت اپنی یہی قیمتی پیشانی اللہ کے حضور جھکاتی نہیں تھی، وہ نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ پھر اللہ حکم فرمائے گا، اس کی زبان کے ذریعے جہنم کے درمیان، آگ کے درمیان اس بدبخت عورت کو لٹکا دو، زبان کے ذریعے اس عورت کو لٹکا دو۔ یا اللہ، کیوں زبان کے ذریعے کیوں لٹکایا جائے؟ اللہ فرمائے گا، اس لیے یہ اس زبان سے میرا نام نہیں لیتی تھی، اس زبان سے میں رب کا نام نہیں لیتی تھی۔ ہائے، جس زبان سے رب کا نام نہ لیا جاتا ہو، وہ شخص قیامت کے دن اسی زبان کے ذریعے جہنم کی آگ میں لٹکایا جائے گا۔ جوانوں، بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ کے دور میں ایک خوبصورت عورت کا انتقال ہوا، ایک خوبصورت عورت مر گئی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ غسل کفن دینے کے بعد اسے مٹی کے سپرد کر دیا گیا، اسے خاک میں ملایا گیا، اس کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا۔ قبر کی خاک مٹھی میں لیے
سوچتا ہوں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے اندر کا تکبر کہاں جاتا ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا موٹا تازہ بدن کہاں جاتا ہے، اس کا حسن کہاں جاتا ہے۔ اس خوبصورت عورت کو مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا، خاک میں ملا دیا گیا۔ 1 سال بعد، اس کے مر جانے کے 1 سال بعد، خاک میں مل جانے کے 1 سال بعد، اس دور کے ایک عابد نے قبرستان کے قریب ڈیرا لگا دیا، عبادت میں مصروف ہو گیا۔ قبرستان کے بالکل قریب عبادت گزار نے اپنا عبادت خانہ بنایا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ یہ عبادت گزار دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام میں گزارتا، پوری رات عبادت میں گزارتا۔ اب عبادت کرتے کرتے ہی، اللہ کا نام لیتے ہی اس کی آنکھ لگتی، نیند آ جاتی۔ پھر جیسے ہی نیند سے بیدار ہوتا تو فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا تھا۔ یہ اس کی عادت بنی ہوئی تھی، اس کا معمول تھا۔ ایک دن یہ اپنے معمول کے مطابق عبادت کرتے کرتے، اللہ کا نام لیتے لیتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ اب خواب کی دنیا میں اس نے قبرستان کے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ خواب کی دنیا میں اس عبادت گزار نے قبرستان کے مردوں کو چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے دیکھا تو مردوں کے رونے کی وجہ پوچھی، مردوں کے چہروں پر پریشانی اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے کی وجہ پوچھی کہ اے مردو، بتاؤ تو صحیح کہ آخر کس چیز نے تمہیں اس قدر رونے پر مجبور کیا ہے، کس چیز نے تمہیں اس قدر چیخ و پکار کرنے میں مجبور کیا ہے؟ تو ان مردوں نے کہا کہ آج سے 1 سال پہلے ایک عورت کا انتقال ہوا، اس عورت کو ہمارے قبرستان کے اندر سپرد خاک کیا گیا، ہمارے قبرستان کے اندر اس عورت کو دفنایا گیا۔ اس رات سے آج تک اس کی قبر کو بھڑکایا جاتا ہے، روزانہ اس کی قبر کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے اوپر زہریلے سانپ چھوڑے جاتے ہیں، بچھو چھوڑے جاتے ہیں، اس عورت کو دردناک عذاب دیا جاتا ہے۔ تو وہ اس قدر چیختی ہے، اس قدر چلاتی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے میرے گناہوں نے اس قدر عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے کہ بچنے کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا، خدارا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ تو جب ہم اس گنہگار عورت کی چیخ و پکار سنتے ہیں نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی چیخ و پکار ہمیں دن رات پریشان کرتی رہتی ہے، اور یہ پریشانی، یہ مصیبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دم عبادت گزار کی آنکھ کھلی۔ عبادت گزار نے کہا خواب ہے، اور خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب ہر آئی رات یہ عبادت گزار شخص خواب کی دنیا میں مردوں کو روتے ہوئے دیکھتا، مردوں کو چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے دیکھتا۔ تو جب اٹھتا تو کہتا خواب ہی ہے، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ 30 دن اس نے مسلسل خواب دیکھا، 30 راتیں اس نے مسلسل ایک ہی خواب دیکھا۔ قبرستان کے مردے کہتے ہیں کہ اس عورت کی قبر کے اندر دردناک عذاب ہے، وہ عورت چیختی ہے، چلاتی ہے، اس کے رونے، چیخنے، چلانے نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ تو یہ عبادت گزار کہتا ہے جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا۔ یہ عبادت گزار اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا کہ ہو سکتا ہے اگر خواب جھوٹا ہو سکتا ہے تو سچا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس نے قبرستان کی طرف رخ کیا، عبادت خانے سے باہر نکل کر قبرستان کی طرف رخ کیا۔ ایک ایک قبر کے قریب کان لگاتا گیا، ایک ایک قبر کے قریب اپنا کان لگاتا کہ دیکھوں تو صحیح آخر کس قبر کے اندر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی، کون سی قبر ہے جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی، کون سی قبر ہے جس کے اندر پڑی مردہ عورت چیخ رہی ہے اور جس کی چیخ نے تمام قبرستان والوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ پورا دن یہ عبادت گزار کان لگا لگا کر قبریں چیک کرتا رہا کہ کس قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ دن گزر گیا تھا، شام کا وقت تھا، آخری قبر تھی، قبرستان کے آخری کونے کی آخری قبر تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنا کان قبر کے بالکل قریب کیا تو اندر سے مردہ عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی، چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری قبر کے اندر سانپ چھوڑے گئے ہیں، میری قبر کے اندر بچھو چھوڑے گئے ہیں، ان بچھوؤں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، مجھے چیخنے چلانے پر مجبور کر دیا ان بچھوؤں نے۔ اب جیسے ہی اس عبادت گزار نے قبر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، قبر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو قبر
کہ مٹی اس قدر گرم تھی، قبر کے اندر اس قدر تپش تھی کہ اس کا ہاتھ جلنے کو آ گیا۔ اسے پکا یقین ہو گیا کہ اس کی قبر کے اندر آگ چل رہی، اسے پکا یقین ہو گیا کہ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی۔ اگر اس کی قبر کے اندر آگ نہ جل رہی ہوتی تو اس کی قبر کی مٹی اس قدر گرم نہ ہوتی، اس قدر تپتی ہوئی نہ ہوتی۔ اب اس دور کا رواج تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا، جب اس شخص کو، مرے ہوئے شخص کو قبر کے اندر دفنایا جاتا تو اس کی قبر کے اوپر ایک پتھر رکھا جاتا تھا، پتھر کے اوپر مرنے والے یا مرنے والی کا نام بھی لکھا جاتا تھا، اس کے شوہر کا نام، اس کی والدہ والد کا نام بھی لکھا جاتا تھا اور پتہ بھی لکھا جاتا تھا۔ اب جس عورت کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا قبر کے اندر، اس کی قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا تھا، پتھر کے اوپر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اس کے شوہر کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور وہ جس جگہ رہتے تھے اس جگہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس عبادت گزار کے دل میں خیال آیا کہ آخر پتہ تو کروں، ایک بار پتہ تو کروں، معلوم تو کروں، اس کے شوہر سے جا کر ملوں تو صحیح، پوچھوں تو صحیح کہ آخر یہ عورت کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کی دنیا بھی اجڑ گئی، آخرت بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ وہاں سے پتہ نوٹ کیا، چل پڑا، چلتے چلتے، گرتے سنبھلتے، اٹھتے بیٹھتے، اس کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اس کے گھر جا ہی پہنچا۔ دستک دی، اندر سے ایک شخص باہر نکلا، پوچھا فلاں نام کی عورت جو کہ آج سے اتنا عرصہ پہلے مر گئی تھی، وہ آپ کی کیا لگتی تھی؟ اس نے کہا وہ میری بیوی ہے۔ اچھا تو آپ اس کے شوہر ہیں؟ جی ہاں میں اس کا شوہر ہوں۔ حکم کیجئے کیسے آنا ہوا اور میری بیوی کے بارے میں پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ آخر تم میری مری ہوئی بیوی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، ساری کہانی، ساری حقیقت تیرے سامنے واضح ہو جائے گی، کھل جائے گی اگر تم میرے ساتھ آنا، قبرستان میں جانا پسند کرو گے تو۔ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ جانا پسند کرتا ہوں۔ اب اس کا شوہر اس عبادت گزار کے ساتھ چل پڑا، چلتے چلتے پھر سے قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ وہ عبادت گزار اس کی بیوی کی قبر پر لے گئے، کہا یہی تیری بیوی کی قبر ہے نا؟ اس نے کہا یہی قبر ہے، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو دفنایا تھا، اسی مٹی کے اندر دفن کیا تھا، اور اسی مکان کے اندر میری خوبصورت بیوی لیٹی ہوئی ہے۔ عبادت گزار نے کہا بیوی کی قبر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو۔ جیسے ہی شوہر نے مری ہوئی بیوی کی قبر پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ جلنے کو آ گیا، کیونکہ اس کے اندر تو آگ جلی ہوئی تھی۔ اب عبادت گزار نے کہا اپنے کان بھی بیوی کی قبر کے قریب کرو، کان لگا کر کچھ سنو، اندر سے آوازیں آ رہی۔ جیسے ہی شوہر نے بیوی کی قبر کے قریب اپنا کان کیا تو اندر سے بیوی کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری قبر کے اندر سانپ چھوڑے گئے، بچھو چھوڑے گئے، وہ مجھے دردناک عذاب دیتے ہیں، سانپ مجھے ایک بار ڈنگ مارتا ہے میں 70 گز زمین کے اندر دھنس جاتی ہوں، مجھے بچاؤ، میری قبر کے اندر آگ ہی آگ، میرے دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، میرا بستر بھی آگ کا، میری رضائی بھی آگ کی، میرا کمبل بھی آگ کا ہے، میری دیواریں بھی آگ کی ہیں، مجھے بچا لو۔ یہ آوازیں سنتے ہی توبہ توبہ کرتا ہوا یہ شخص قبر سے اٹھا۔ اب عبادت گزار نے پوچھا اے بندہ خدا، مجھے اتنا بتا دے کہ تو نے کافی عرصہ بیوی کے ساتھ گزارا ہے، زندگی کے کافی دن، کافی سال بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، اتنا تو بتا دے کہ تیری بیوی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی، کون سی ایسی خطائیں کرتی تھی کہ آج بیوی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی ہے، آج تیری بیوی قبر کی آگ میں جل رہی ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، اور اسی کی چیخ و پکار کی وجہ سے تمام قبرستان والے پریشانی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مصیبتوں کے سمندر میں غرق ہیں، بتا تو صحیح تیری بیوی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی؟ تو اس شخص نے کہا بھائی ویسے تو میری بیوی اچھی تھی، میری خدمت گزار تھی، لیکن وہ 2 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، اس کے اندر 2 خامیاں تھیں، بہت بڑی خامیاں تھیں۔ پہلی خامی تو یہ تھی کہ میری بیوی طوائف تھی، وہ ناچنے والی تھی، خود کو ناچتا ہوا دکھا کر، اپنا خوبصورت جسم دکھا کر جوانوں کے اندر کی نفسانی خواہشات ابھارتی تھی، انہی گناہوں پر مبتلا کرتی تھی، گناہوں کے لیے ابھارتی تھی۔ یہ طوائف تھی، رقص کرتی تھی، ناچتی تھی، غیر محرم مردوں کے سامنے بالوں کو سوار کر پیروں میں گھنگرو باندھ کے ناچتی تھی، پیروں میں گھنگرو باندھ کے ناچنا اس کا مشغلہ تھا، اس کا کاروبار تھا، اور جب میں ایسے کہتا کہ ادھر سے تو گناہ کر کے آتی ہے، تیرا حق بنتا ہے گھر میں نماز پڑھا کر، پھر توبہ کیا کر کہ اللہ تعالیٰ تیرا آج کا گناہ معاف کر دے،
تو یہ بدبخت نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، یہ اللہ کے حضور اپنا سر جھکانا پسند نہیں کرتی تھی، اللہ کے حضور اپنی پیشانی جھکانا پسند نہیں کرتی، اللہ کے حضور اپنا قیمتی سر، قیمتی پیشانی جھکانا پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن یہ کہیں رقص کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس کا ننگا بدن تھا، برہنہ بدن تھا، برہنہ جسم تھا، طوائف ناچنے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی، مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ شراب و کباب پہ مصروف تھے اور میری بیوی ناچ رہی تھی۔ ناچتے ناچتے، ناچنے کے دوران ہی، گناہ کے دوران ہی، رقص کرنے کے دوران ہی موت کے فرشتے نے حملہ کیا، مالک الموت نے حملہ کیا، اس کی روح نکال کر چلا گیا۔ یہ گناہ کے دوران ہی مر گئی تھی، گناہ کے دوران ہی اس کی روح نکل گئی تھی، اسے توبہ کی توفیق نہ مل سکی، ایک سجدہ کرنے کی توفیق بھی نہ مل سکی۔ سجدوں کی توفیق ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت کے رہتے ہیں۔ پہلا گناہ یہ غیر محرم مردوں کے سامنے کھلے بالوں سے، پیروں میں گھنگرو باندھ کے برہنہ جسم لے کر ناچتی تھی، اور دوسرا گناہ اللہ کے حضور جھکتی نہیں تھی، دوسرا گناہ نماز نہیں پڑھتی تھی۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو جوانو، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تمہاری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے آج کا دن گزر جائے کل کے دن توبہ کریں گے، یہ سال گزر جائے اگلے سال توبہ کریں گے، 5 سال کی گزر جانے کے بعد توبہ کریں گے، جب ڈیوٹی سے فارغ ہوں گے، نوکری سے فارغ ہوں گے تب توبہ کریں گے، جب جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا تب توبہ کریں گے، جب جوانی کا سورج غروب ہو جائے گا، بڑھاپے کا سورج طلوع ہوگا نا، تب ہم توبہ کریں گے۔ میں نے کہا نادانو، اللہ تعالیٰ بڈھے بیل کی قربانی قبول نہیں کرتا، تمہاری توبہ کیسے قبول کرے گا؟ جب تم بڈھے ہو جاؤ گے، جب تمہارے ہاتھ تو ہوں گے مگر ہاتھوں میں قوت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہاتھ ہلانے کی طاقت چھین لے گا، جب تمہارے اندر کا نفس بھی مر جائے گا، اس وقت توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر تو لے گا لیکن جوانی کی توبہ کا مزہ تو نہیں آئے گا نا۔ کتنے لوگ تھے جو کل توبہ کرنے والے تھے، آج موت کی دبوچ میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھلی میں جا سوئے، ان کو توبہ نصیب نہ ہوئی، وہ کم بخت ہو کر مرے، دنیا کے بڑے بدقسمت ہو کر مرے۔ سکندر بادشاہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب جا پہنچا تو دیکھا قبرستان تھا، اور قبرستان کی ہر قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر کے اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اس کی عمر بھی لکھی ہوئی تھی۔ سکندر بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کسی کی عمر 8 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 10 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 9 سال لکھی ہوئی ہے۔ سوچا کہ کہیں یہ بچوں کا قبرستان تو نہیں ہے، پھر خیال آیا اگر بچوں کا قبرستان ہوتا تو قبریں چھوٹی ہوتی، یہ چھوٹے سائز کی قبریں کہاں ہیں، یہ تو بڑے سائز کی قبریں ہیں، یہاں پر تو جوان بھی دفن ہیں، یہاں پر تو بڈھے بھی دفن ہیں، یہاں چھوٹی قبر تو نظر آ ہی نہیں رہی۔ پھر قبروں کے اوپر جو پتھر پڑے ہیں، پتھروں کے اوپر مرنے والے کے نام، پھر مرنے والوں کی عمریں کم کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ سب معلوم کرنے کے لیے، جاننے کے لیے سکندر بادشاہ بستی کے اندر داخل ہوا، کسی عقل مند سے پوچھا بھائی یہ جو قبرستان ہے یہ بچوں کا قبرستان ہے یا بڑوں کا قبرستان ہے؟ انہوں نے کہا جی بچوں کا قبرستان بھی یہی ہے اور ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ سکندر بادشاہ نے پوچھا تو پھر کسی کی عمر 9 سال ہے، کسی کی عمر 10 سال ہے، کسی کی عمر 8 سال، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس عقل مند صاحب نے کہا بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، وہ سبق ہمیں یاد ہے، ہم بھولے نہیں۔ آخر وہ کون سا سبق تھا؟ وہ سبق یہ تھا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا بیٹے زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پر گزر جائے، زندگی وہی ہے جو قیام میں گزر جائے، جو رکوع میں گزر جائے، مالک کی دہلیز پر گزر جائے۔ بیٹے مالک کی دہلیز سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن کی شرمندگی ہے۔ تو بھائی جس نے جتنا عرصہ مالک کی چوکھٹ پر لگایا ہے نا، کسی نے 10 سال مسجد میں گزارے، ہم نے 10 سال کی عمر لکھی، کسی نے 8 سال مسجد میں گزارے،
کسی نے 8 سال اللہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھا، ہم نے اس کی قبر کے اوپر 8 سال لکھی، اس کی اصل عمر بھی 8 سال لکھی۔ کسی نے 9 سال مسلسل نماز پڑھی تو ہم نے اس کی عمر 9 سال ہی لکھی۔ زندگی تو وہی ہے نا جو مالک کی چوکھٹ پر گزر جائے، زندگی تو وہی ہے نا جو نماز میں گزر جائے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے میں گزر جائے۔ اللہ کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی، نماز سے دور ہو کر گزرنے والی زندگی، غفلت کی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ تو قیامت کے دن کی شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ جوانوں، جو مومن ہوتے ہیں نا انہیں جنت کی لالچ نہیں ہوتی۔ مومنوں کو جنت اتنی عزیز نہیں ہے جتنی نماز عزیز ہے، جنت کی حوریں اتنی عزیز نہیں۔ آج ہر نمازی نماز اس سوچ کی بنیاد پر پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ ہر عابد اس سوچ کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، پھر مجھے جنت دے گا، پھر جنت کی حورین دے گا، پھر جنت میں خوبصورت محلات دے گا، خوبصورت گھر دے گا، پھر میں عیش کی زندگی گزاروں گا اگلے جہاں۔ ہر عابد کا ایک ہی مقصد کہ مجھے جنت ملے گی، ہر نیکوکار کا ایک ہی مقصد کہ مجھے جنت ملے گی۔ مطلب وہ نماز سے بڑھ کر جنت کو عزیز سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، مقصد جنت کا حاصل کرنا ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی لالچ کی بنیاد پر کہ ہمیں جنت ملے گی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی سوال پوچھا گیا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز؟ سبحان اللہ، آپ کو جنت عزیز ہے، جنت پسند ہے یا نماز پسند ہے؟ جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ جنت سے پیار کرتے ہیں یا نماز سے پیار کرتے ہیں؟ تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بھائیو، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ تو میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پر قربان کرتا ہوں۔ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نماز کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرایا اس نے دین کو گرایا۔ جوانوں، اتنا بتا دو کہ تم کون سی کامیابی چاہتے ہو۔ مؤذن ابھی بھی آوازیں لگا رہا، حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ نماز کی طرف۔ آئے لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح۔ جوانوں، مجھے اتنا بتا دو کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تو پھر آ جاؤ، میرے کریم رب کی رحمت بڑھ چڑھ کے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تو آوازیں لگا رہی ہے۔ اور میرے حبیب کے امتی، ایک بار تو میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار اپنی پیشانی سجدے میں جھکا کر تو دیکھ۔ بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آیا تھا، وہ تھا رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہائے کتنے بد نصیب لوگ نکلے ہم، کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے، جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا۔